مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالا سٹی اپنے شہریوں، بھائیوں، ساتھیوں، نمازیوں کی اخلاقی روحانی تربیت اور زندگی کے دیگر شعبہ حیات میں الحمدللہ گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ موجودہ حالات میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور ہم اس مہنگائی کے مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ ہماری انکم کم ہو گئی ہے، ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے شاید یہ معاملات ہو رہے ہیں، یا بین الاقوامی دباؤ ہے ہم پر، ہماری معیشت پر، اس وجہ سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کے روحانی پہلوؤں کو بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے بعض روحانی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے قرآن مجید میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت، اس کی گزران، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آج ہماری روزی میں جو کمی آ رہی ہے، آج ہمارے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے، آج ہماری زندگی میں جو پریشانی آ رہی ہے، گھٹن آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، اس کی وجہ اللہ کے ذکر سے دوری بھی تو ہو سکتی ہے، مسجدوں کی بے آبادی بھی تو ہو سکتی ہے، ہمارے رزق کے اندر جو شبہ پڑ جاتا ہے، مشکوک کمائی ہماری، یہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ یہی سبق دینے کے لیے، یہی پیغام دینے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالا سٹی نے یہ ایک سلسلہ دروس کا، مقالہ جات کا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے 29 تاریخ کو یہ آپ کے ہمسائے میں مسجد صدیقیہ میں اسی حوالے سے ایک پروگرام ہوا، اور اس سے پہلے 4 مختلف مساجد میں بڑی بڑی سود کی حرمت کے حوالے سے پروگرام ہوا۔ ہم بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبے کے ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ایمان کی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق کی کمی اور ہماری معیشت کی تباہی اور ہمارے ملک کی معیشت کی بربادی کا سب سے بڑا اور اہم سبب ہمارے نظام معیشت میں سود کا شامل ہونا ہے۔ سودی نظام معیشت نے، یارو اللہ جب کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سودی نظام میں جکڑے بھی رہیں اور پھر کہیں کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی، گرو کرے گی، ہم آگے بڑھیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا جی ڈی پی بڑھ جائے گا؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اس وقت تک ہم نہ گرو کر سکتی ہے معیشت ہماری، نہ جی ڈی پی بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور ہمارے معاملہ درست ہو سکتے ہیں، جب تک ہم اپنی معیشت سے سودی نظام کو ختم نہیں کرتے۔ 74 برس ہو گیا یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا، کلمے کے نام پر بنا ہوا یہ ملک، ہمارے نظام معیشت میں سود ہی سود چاروں طرف ہے۔ آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک کو ہماری وفاقی شرعی عدالت نے کو 20 برس کے بعد، مسلسل 20 برس کے بعد لٹکاتے کبھی سماعت ہو گئی، کبھی لٹکا دیا، بالآخر عدالت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہمارے ملک میں جاری تمام کے تمام سودی نظام کو حکومت وقت ختم کرے۔ یہ خوش آئند امر تھا، اگرچہ اس فیصلے میں بھی بہت سے تحفظات موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک خوش آئند امر ہے کہ ہماری عدالتوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ اب عدالت نے تو یہ کہہ دیا، ایک کام حکومت کے کرنے والا ہے، ایک کام ہمارے کرنے والا ہے۔ حکومت کا کام حکومت کرے، نہ کرے گی تو حکمران پکڑے جائیں گے، لیکن جو کام ہمارے کرنے والا ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، ہمیں اس کی طرف تو قدم بڑھانا چاہیے۔ وہ کام تب ہوگا جب ہمیں علم ہوگا، معلومات ہوں گی ہمارے پاس، سود ہے کیا، اللہ نے سود کو حرام کیوں قرار دیا ہے،
سود کے نقصانات کیا ہے، معاشی نقصان کیا ہے، معاشرتی نقصان کیا ہے، ہمارا سماجی نقصان کیا ہے، ہمارا ذاتی نقصان کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس طرف قدم نہیں بڑھا سکتے کہ ہم اپنی ذاتی معیشت کو سود سے پاک کریں۔ بس یہی سبق دینے کے لیے، یہی سبق لینے کے لیے آج کی اس بزم میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ آپ قرآن بورڈ پنجاب کے ممبر ہیں، آپ تفسیر قرآن کی کلاس ماشاءاللہ لیتے ہیں، یعنی مفسر قرآن بھی ہیں، اور آپ درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے، پروفیسر ہیں، اور اللہ کے فضل سے معمار ملت ہیں، اور محقق ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں۔ اللہ نے بڑی ساری صفات سے نواز رکھا ہے۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ آج ہم نے درخواست کی ان کو تشریف لائے۔ ہم ان کی تشریف آوری پر مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ سٹی کی طرف سے اور اس مسجد کے منتظمین بالخصوص محترم جناب الحاج محمد اکرم انصاری صاحب اور اس مسجد کے خطیب، جن کی مسلسل ترغیب پر یہ پروگرام آج منعقد ہو رہا ہے، محترم جناب فاضل جلیل مولانا سفیان ارشد صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی طرف سے معزز مہمان کا تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جماعت کی طرف سے آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے سیکھنے کے جذبے سے، عمل کے جذبے سے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ساری قیادت یہاں پہ تشریف فرما ہے، لیکن ہمارے امیر شہر نظر نہیں آ رہے، تو اس کا سبب یہ ہے، تشریف لے، اس کا سبب یہ ہے کہ آج وہ لاہور پیغام ٹی وی کی پر ریکارڈنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ان کو واپسی پر شدید بخار ہو گیا اور وہ پٹیاں کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کو، ہمارے امیر کو اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ اللہ نوازے۔ خطیب پنجاب مولانا محمد صادق عتیق صاحب سرپرست اعلیٰ مرکزیہ سٹی گجرانوالہ تشریف فرما ہیں، حضرت حافظ عبدالشکور شیخوپوری صاحب، مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب، جناب عبد الرحمن بٹ صاحب ہمارے ناظم مالیات ہیں، تشریف فرما ہیں، دیگر ذمہ داران بھی الحمدللہ سب تشریف فرما ہیں۔ میں سب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ ایک ہی درخواست کر کے میں معزز مہمان کو مائک دینے جا رہا ہوں، ایک ہی میری درخواست اور التجا ہے، جو آج ہم یہاں سے سیکھیں اس پر عمل کی کوشش کریں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا کریں، اپنے دلوں میں یہ عزم لے کے جائیں کہ ہم نے اپنی معیشت کو ذاتی سطح پر، اپنی معیشت کو سود کے شائبے سے بھی بچانا ہے۔ یقین جانیے بڑی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق